ایک عام آدمی اگر اے سی آفس میں ڈی سی آفس میں اس کی کمپلین کرنا چاہتا ہے کہ اگر کوالٹی وائز کوانٹٹی وائز یا پرائس وائز ایک چیز جو ہے اس میں نہیں پرووائڈ کی جا رہی، تو کمپلین کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو وہ کنزیومر کورٹ ہے، دوسرا کیا آپ کے پاس بھی اتھارٹی ہے کہ آپ کوئی دکاندار، کوئی مال، کوئی گروسری سینٹر کو آپ فائن کر سکیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اچھا، اس پہ میں آپ کو تفصیلی جواب دینا چاہوں گا. اس کا ایک کویسچن کا آپ کا پہلے حصہ رہ گیا کہ جب آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈی سی ریٹ ہے تو صحیح، لیکن چیزیں بڑی ہیں. تو جو ڈپٹی کمشنر صاحب جو ریٹ متعین کرتے ہیں وہ ایک ایوریج ریٹ ہوتا ہے. اوکے. اور بیسیکلی جو لسٹ ہر مہینے ہر 15 دن بعد جاری ہوتی ہے وہ 18-20 آئٹمس کی ہیں. اوکے. اور یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارا پروفیٹیرنگ اینٹی پروفیٹیرنگ ایکٹ ہے، پرائس کنٹرول ایکٹ ہے 1977 کا، اس کے تحت اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹس ہیں. پہلے اس میں فروٹ نہیں ہوتا تھا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ فروٹ ایک لگژری ہے. اور پھر یہ جو ان کو ہم کہتے ہیں پیرشیبل اور نان پیرشیبل، تو یہ پیرشیبل ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جلدی ختم ہو جائے گا، تو دکاندار بھی اس پہ ذرا وہ اپنا مینیور کر رہے ہوتے ہیں. دوسری جو آپ کا کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے مختلف سطح پر اس میں فلی ایکٹیو ہیں، یعنی منڈی سے لے کر آگے تک مختلف میکانزمز چل رہے ہیں جو گورنمنٹ آف پنجاب کے. اس میں میکانزمز یہ چل رہے ہیں کہ آپ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آئی ٹی اور بہت کچھ ہے، تو اس میں پورٹلز بنا دیے گئے ہیں. جیسے ایک بہت بڑا جو پچھلی حکومت کا تھا سٹیزن پورٹل، پاکستان سٹیزن پورٹل بھی تھا، تو اس کو بہت زیادہ سکسیس ملی اور لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا. ایون شاید اس کو فوراً کسی کنٹری کی طرف سے ایوارڈ بھی دیا گیا. اور اس میں کوئی 5-6 ایشوز تھے جن کے بارے میں، کئی ایشوز تھے جن کے بارے میں میں بھول رہا ہوں کہ ٹوٹل کتنے تھے، لیکن اس میں کئی ایشوز تھے جن کے بارے میں شکایات کی جا سکتی تھی. رائٹ. اور قیمت پنجاب کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے جو کہ لوگوں کو اپنے موبائل میں یقیناً کر لینی چاہیے. جبکہ ہر کارٹون تک کی ایپ کر لی گئی ہے تو میرے خیال ہے اس سے کوئی ان کو زیادہ نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہے کہ وہ ایپ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں روز قیمتیں جو ہیں ان کے علاقے کی وہ ویزیبل ہیں ہر ضلع کی، اور وہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے 10 بجے تک روز وہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے 10 in the morning. جی. تو اس کے بعد وہ قیمت جو ہے اپنے علاقے کی اگر کسی کی کرنا چاہتے ہیں کمپلینٹ تو وہ قیمت پنجاب پہ کرتے ہیں. اور قیمت پنجاب پہ جو ہے وہ جو متعلقہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہوتا ہے اس کو بھیج دی جاتی ہے. اوکے. یا اسسٹنٹ کمشنر کا اگر وہ ایریا میں فائل کرتی ہے تو بھیج دی جاتی ہے. اس کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم نے بیٹس جو ہیں نا وہ ڈیوائیڈ کیے ہوتے ہیں. یعنی اگر میرے پاس 1 درجن پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں تو میرے پاس 7 لاکھ کی آبادی ہے، تو مختلف ٹاؤنز ہیں، تو میں یا ڈپٹی کمشنر صاحب یا وہ ہمیں یہ جو ہے ڈیلیگیٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کی ڈویژن کر دیں کہ کون سا شہر کے کس حصے کو دیکھے گا، فلاں ٹاؤنز کو دیکھے گا، رورل کو دیکھے گا، اربن کو دیکھے گا. اور پھر شکایات بھی اسی طرح انہی کو جاتی ہیں. پھر اس شکایت کو 2 گھنٹے کے اندر ہم نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے کہ گوشت کے بارے میں ہے، سبزی کے بارے میں ہے، فروٹ کے بارے میں. فائن کرتے ہیں یا اس میں کئی آپشنز ہوتے ہیں. مثلا یہ بھی ہو سکتا ہے کوائٹ پاسبل کہ ساتھ والا دکاندار بیٹھ کے بھی ساتھ والے کی کر رہا ہو، تو ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ بہتر پروسیس ہوتا ہے کہ ویریفائی کریں. تو کئی چیزیں جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ اتنی ایکوریسی کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ اس کو نہیں کر سکتے، نگیٹ نہیں کر سکتے. آپ وہ جو شاپ ہے یا جو مال ہے اس کی پکچر لے لیں، اس کی پکچر لگاتے ہیں، پرائس کی پکچر لے لیں جو انہوں نے مینشن، بلکہ لوگوں کے ایٹیٹیوڈ تک کو بیان کرتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی. اگر کوئی مائنر چیز ہو تو وہاں پہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس کو وارن کر لیں، آپ اس کی شاپ کو سیل کریں گے، آپ اس کو فائن کریں گے، آپ اس پہ FIR لانچ کریں گے. تو آپشنز ہوتے ہیں. تو وہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ پہ یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے ڈیل کرتا ہے. تو اس کے علاوہ ایک CM پورٹل ہے، وہاں پہ فون کر کے لوگ شکایت کرتے ہیں. تو وہ بھی اسی طرح سے اس کی ای میل آ جاتی ہے، اس کے میسیجز آ جاتے ہیں وہ ہمارے پورٹلز پہ، تو وہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ یہ ہے. تو اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ ٹیکل کرنا ہوتا ہے اور اس کو فوراً سے اس کا جو بھی لائے عمل بنتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ میرا تو اس میں ماننا یہ ہے کہ اس کو ویریفائی کر لیا جائے. کیونکہ اس سوسائٹی میں جہاں پہ مرتے ہوئے لوگ جھوٹی گواہیاں دے کے لوگوں کو پھنسا جاتے ہیں، تو وہاں پہ پرائس کی شکایت کرنا پرسنل وینڈیٹا کی بنیاد پہ بھی آپ کسی کو رگڑا لگا دیں، جو ہے ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شاپنگ مالز اور جو بڑے بڑے سپر سٹورز ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا یہ کوآرڈینیشن ہوتی ہے کہ وہ وہاں پہ DC کاؤنٹر اسٹیبلش کریں
اور جن مہنگی چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ یہاں پہ آپ کو فرانس کے جو ایپلز ہیں یا آپ کو نیوزی لینڈ کے ایپلز پاکستان میں بڑے آ رہے تھے کچھ ٹائم پہلے، تو اب لوگوں کو وہ جو کلرفل چیزیں ہیں اور وہ اس طرح کی چیزیں لوگ بہت پسند کرتے ہیں. تو میں کل پرسوں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان نے تقریباً 900 ملین کا شاید جو ہے فرنیچر باہر بھیجا ہے اور 1000 ملین کا شاید منگوا لیا. تو لوگ جو ہیں وہ ان کی جب مارکیٹ میں سامان لگا ہوا ہے تو ان کو پتہ ہے یہ کون سا برانڈ ہے، یہ برانڈ ہے، یہ برانڈ ہے، یہ برانڈ ہے. تو جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں وہ اس کا ریٹ طے نہیں کرتے. وہ جو ایک ایوریج ریٹ ہے مناسب، جو چنے کا ہے، جو دال کا ہے، جو اس کا آپ کے دودھ کا ہے، جو آپ کے آٹا کا ہے، چینی کا ہے، گھی کا ہے، سبزیوں کا ہے، تو وہ طے ہوتا ہے. سبزی اور فروٹس کے ریٹ جو ہیں وہ روزانہ جو مارکیٹ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی ہیں، وہ جاری کرتے ہیں. اور جو ویسے جو 18 آرٹیکل میں نے بتائے ہیں ان کے ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں وہ، اور وہ اس میں کون کون ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو بھی تاجروں کی تنظیموں کے نمائندے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اس میں انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. اور ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں وہ اپنی جو ٹیم ہوتی ہے اسسٹنٹ کمشنرز اور ان کی رائے اور منڈی کی پوری ہول سیل کے ریٹس اور وہ سارا کر کے پھر جو نیبرنگ ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں وہاں کے ریٹس دیکھ کے پھر اس کے بعد کمپیریٹیو انالیسس کرنے کے اس کے بعد نوٹیفائی کرتے ہیں.